رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا مبدل لکلمات اللہ وقال اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. محترم سامعین اور ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں اسلام بدلتی دنیا میں اس سلسلے کی دوسری کڑی اور ایک پہلا اصول آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اسلام کے جو احکامات ہیں ان میں کچھ احکامات تو وہ ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں کبھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جس طرح کے نیچر لاز میں ہوتا ہے، فطری قوانین میں ہوتا ہے. ایسے ہی احکامات کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر عقیدہ ہے، یعنی بلیف ہے، شردھا ہے، اخلاقی اقدار ہے، مورل ویلیوز ہے، اور بیسک پرنسپلز آف لائف ہے، یعنی بنیادی اصول حیات، زندگی گزارنے کے طریقے. اس میں اسلام کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ایسے ہی ابدی اور کبھی نہ بدلنے والے ہیں جیسے کہ فطری قوانین ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے ہیں. عقیدے میں جیسے ایک اللہ کو ماننا، سچ بولنا اور تمام انسانوں کو خونی رشتے کے اعتبار سے بھائی بہن ماننا اور ان کے ساتھ میں اس طرح کا برتاؤ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو زمانہ چاہے جتنا بدلے، چاہے جتنا ایڈوانس ہو، اس میں ان چیزوں اور ان احکامات میں کوئی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں پر ایک اور چیز اسلام نے ایڈوانس میں رکھ دی ہے کہ جو بنیادی احکامات ہیں جو کبھی نہ بدلنے والے ہیں، وہ احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک بات بتائی ہے. وہ یہ کہ ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے بھی ہر انسان اتنے ہی پر عمل کرنے کا ذمہ دار ہوگا جتنا کہ اس کے بس میں ہے. یعنی اسلام نے کوئی حکم یہ بنیادی احکام میں بھی ایسا نہیں دیا ہے کہ جو انسان کی طاقت سے زیادہ ہو. لہذا اس اصول کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی احکامات جو کبھی نہیں بدلنے والے ہیں وہ ایسے ہی نہ بدلنے والے ہیں جیسے کہ فطری قوانین اور نیچر لاز ہے جو نہیں بدلتے ہیں، ان میں بھی ایک رعایت اور آسانی اسلام نے یہ دی ہے کہ وہ احکامات بھی اتنے ہی عمل کرنے ہیں جتنے کہ انسان کے بس میں ہیں. اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں. توحید اور عقیدے سے لے کر کے جتنے اعمال ہیں وہ اعمال اسلام میں اگر وہ آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے تو اس کو کرنے کی پوری گویا کہ کرنے کی کنڈیشن ہے. اگر وہ کر نہیں سکتا ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، ایک آدمی نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا مسلمان پر فرض قرار دیا قرآن نے، لیکن اگر وہ نماز کوئی بندہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے. اگر کوئی بندہ مسجد میں جا کر کسی ایمرجنسی سچویشن میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اپنے آفس میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے وہ صاف ستھری ہو، پاک ہو. عام حالات میں نماز مسجد میں پڑھنا جماعت کے ساتھ افضل اور بہتر اور ضروری ہے، لیکن ایمرجنسی سچویشن میں اسلام نے جو ہے اس کے لیے رعایت اور کیا کہتے ہیں آسانی دی ہے
کہ وہ اپنے جگہ پر انفرادی طور پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اسی طرح اور مسائل کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس اصول کو ہم نے سمجھا ہوگا اور اس اصول سے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر زمانے میں عمل کرنے کے لیے احکامات جو دیے ہیں اس میں احکام بھی دیے ہیں اور زمانے اور لوگوں کی حالات کی رعایت بھی رکھی ہے۔